میری جان لبوں پہ آئی تھی، اس کے ہونٹوں کا لمس پا کر میں کانپ سی گئی تھی۔ وہ کہنے لگا، منسا مجھے تم اچھی لگتی ہو، مجھے وہ فرحان اچھا نہیں لگتا۔ اس لیے میں نے جان بوجھ کر اپنے ہاتھ گرم تیل میں ڈالے تھے، اس لیے کہ وہ تمہیں اپنے ساتھ باہر نہ لے کر جائے۔ یہ سن کر میں جتنا حیران ہوتی اتنا کم تھا۔ وہ کہنے لگا کہ مجھے وہ تمہارے ساتھ اچھا نہیں لگتا، پلیز میرے قریب رہا کرو۔ اس سے پہلے کہ وہ بے خودی میں کچھ آگے بڑھتا، میں نے جلدی سے اس کی گرفت سے خود کو آزاد کیا تھا۔ اس کی نظروں کی معرفتگی دیکھ کے میرا دل بری طرح دھڑکا تھا۔ میں فوراً کمرے سے باہر نکل آئی، اپنے کمرے میں آ گئی، کمرے کے دروازے کو لاک کیا، کنڈی بھی لگا دی۔ میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ وہ ایسا بھی کر سکتا ہے۔ پوری رات مجھے سکون سے نیند نہیں آئی تھی۔ اگلے روز چھٹی تھی، اس لیے صبح میری آنکھ دیر سے کھلی تھی اور سوچ چکی تھی کہ جلد از جلد وکیل سے ڈائیورس پیپر تیار کروا کے اس قصے کو ختم کر دوں گی۔ فرحان ٹھیک ہی کہتا تھا، اس کا یہاں رہنا ٹھیک نہیں ہے۔ وہ بچہ نہیں ہے جو کچھ رات کو اس نے میرے ساتھ کیا۔ اس خیال نے مجھے ڈرا کے رکھ دیا تھا۔ میں کمرے سے باہر آئی تو وہ صوفے پر بیٹھا تھا، کہنے لگا، مجھے بھوک لگی ہے بیوی، مجھے ناشتہ بنا کے دو۔ اس کے منہ سے اپنے لیے لفظ بیوی سن کر مجھے غصہ آیا تھا۔ اس کا انداز بھی رعب جمانے والا تھا۔ میں نے کہا، کن لوگوں میں اٹھ بیٹھ رہے ہو تم؟ میرا لہجہ بھی تلخ ہوا تھا۔ وہ اٹھ کر میرے پاس آ گیا، کہنے لگا، تم میری بیوی ہو، تم نے قبول ہے کہا تھا، اور جب قبول ہے کہہ دیا تو پھر مجھ سے کیوں دور رہتی ہو؟ تم مجھے اچھی لگتی ہو اور میں بھی تمہیں اچھا لگتا ہوں، پھر میرے ساتھ کیوں نہیں سوتی؟ مجھے اب نیند نہیں آتی، میرا دل چاہتا ہے تو میرے ساتھ سو۔ میں نے کہا، بہت ہو چکا ہے، کب سے تمہاری بکواس سن رہی ہوں۔ فرحان ٹھیک کہتا تھا، مجھے تم پر ترس کھانا ہی نہیں چاہیے تھا، نہ ہی اپنے گھر لانا چاہیے تھا۔ اچھا تھا کہ تم یہاں سے چلے جاتے، سڑکوں پر پھرتے۔ ایک تو میں نے تم پر احسان کیا، اپنی مجبوری کے تحت میں نے تمہیں اپنا سمجھ کر تم سے نکاح کیا تھا۔ قبول ہے کا مطلب یہ نہیں کہ میں نے تمہیں اپنے لیے قبول کر لیا۔ اس وقت میری ایک مجبوری تھی، ورنہ تم خود سوچو، میں بھلا تم جیسے شخص کے ساتھ کیوں شادی کروں گی جس کے بارے میں کچھ بھی نہیں جانتی، یہاں تک کہ تمہارا نام بھی نہیں جانتی، تم کون ہو کون نہیں ہو، تمہارے فرضی نام کو رکھ کے میں نے تم سے نکاح کیا ہے۔ تم خود اپنے بارے میں کچھ نہیں جانتے، پھر کیسے تم نے سوچ لیا کہ میں تم سے ایسا کوئی رشتہ رکھ پاؤں گی؟ کن لوگوں میں بیٹھنے لگ رہے ہو تم؟ میری بات بڑی خاموشی سے سن رہا تھا۔ کہنے لگا، برابر والے انکل کہتے ہیں کہ تم میری بیوی ہو، قبول ہے کا مطلب یہ ہے کہ تم میرے ساتھ سوؤ گی، اور مجھے تمہیں دیکھ کر کچھ ہونے لگا ہے۔ یہ میرے بس میں نہیں ہے، تمہیں دیکھتا ہوں تو جی چاہتا ہے تمہارے گلے لگ جاؤں، اور بھی بہت کچھ ہوتا ہے، بہت کچھ دل کرتا ہے۔ یہ کہتے ہوئے بار بار اپنی نظریں جھکا رہا تھا۔ اس کے جذبات میں سمجھ سکتی تھی لیکن پورے نہیں کر سکتی تھی۔ میں نے کہا کہ اپنے اس انکل سے طلاق کا مطلب بھی پوچھ لینا، کیونکہ چند روز میں تم سے طلاق لے لوں گی۔ جیسے تم نے نکاح نامے میں سائن کیا تھا، ویسے ہی طلاق نامے پہ بھی شرافت سے سائن کر دینا، کیونکہ میں فرحان سے شادی کرنا چاہتی ہوں۔ میری بات سن کر اس کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے تھے۔ بار بار اپنے ہاتھوں کی پشت سے اپنے آنسو صاف کر رہا تھا، پھر کمرے میں چلا گیا، دروازہ بند کر دیا۔ پھر اس کے پھوٹ پھوٹ کر رونے کی آوازیں آنے لگیں۔ پتہ نہیں کیوں مجھ سے یہ سب بھی دیکھا نہیں جا رہا تھا، اندر کچھ ہو رہا تھا۔ میں نے نظر انداز کیا اور کچن میں آ گئی، اپنے لیے ناشتہ بنایا اور کر لیا، حالانکہ میں جانتی تھی کہ وہ اپنے زخمی ہاتھوں سے ناشتہ نہیں کر سکتا، نہ ہی بنا سکتا ہے، لیکن پھر بھی میں نے ناشتہ کرنے کے بعد اپنے ایک جاننے والے وکیل کو فون کیا اور اسے کہا کہ مجھے ڈائیورس پیپر بنوانے ہیں۔ میں چاہتی تھی کہ جلد از جلد یہ کام ختم ہو جائے۔ دوپہر ہو چکی تھی، لیکن وہ اپنے کمرے سے باہر نہیں آیا تھا۔ ابھی تک اس کی سسکیوں کی آوازیں میرے کانوں میں آ رہی تھیں۔ میں نے دوپہر کا کھانا بھی بنا لیا، بلکہ بریانی بنائی کہ شاید اس کی خوشبو سونگھ کے باہر آ جائے، کچھ کھا لے۔ میں نہیں جانتی تھی کہ ہمدردی تھی یا کون سا جذبہ تھا، پر میں چاہتی تھی کہ وہ کچھ کھا لے، لیکن اس نے اپنا دروازہ نہیں کھولا۔ اب شام ہو چکی تھی، اندر سے کوئی بھی آواز نہیں آ رہی تھی۔ میرا دل بے چین ہو رہا تھا کہ میں نے دروازے پر دستک دی، لیکن دروازہ نہیں کھلا۔
میں نے پھر سے دروازے پر دستک کی اور بہت زور سے دی ہے، دروازہ اب بھی نہیں کھلا تھا۔ میں نے زور سے دروازہ کھٹکھٹایا۔ میں نے کہا دروازہ کھولو۔ کہنے لگا نہیں میں نہیں کھولوں گا، چلی جاؤ یہاں سے، فرحان کے پاس، مجھے مرنے دو یہیں۔ میں کچھ بھی نہیں کھاؤں گا، پانی بھی نہیں پیوں گا، چاکلیٹ بھی نہیں کھاؤں گا۔ میں نے کہا میں نے تمہارے لیے بریانی بنائی ہے، کھانی ہو تو کھا لینا۔ کہنے لگا نہیں کھاؤں گا، کچھ نہیں کھاؤں گا۔ میں نے کہا مت کھاؤ، مر جاؤ۔ یہ کہہ کر میں صوفے پر بیٹھ گئی۔ پتہ نہیں میں نے کیوں اس مصیبت کو پال لیا تھا۔ مجھے اپنے آپ پر بھی غصہ آ رہا تھا۔ پھر جب رات ہو گئی تو میں بے بس ہو گئی تھی۔ میں نے اس کا دروازہ کھٹکھٹایا۔ میں نے کہا باہر آؤ، میں نے بھی کچھ نہیں کھایا، مجھے بہت بھوک لگ رہی ہے۔ تم کھانا نہیں کھاؤ گے تو پھر میں بھی نہیں کھاؤں گی، پلیز باہر آؤ۔ اس بار میرا لہجہ کچھ نرم پڑ چکا تھا۔ اس نے دروازہ کھول دیا۔ اس کی آنکھیں سوجی ہوئی تھیں، سرخ ہو رہی تھیں، وہ بہت رویا تھا۔ کہنے لگا تم نے کیوں نہیں کھانا کھایا؟ میں نے کہا بھوکے رہ کے کیا ثابت کرنا چاہتے ہو؟ تو کہنے لگا میں نہیں رہ سکتا تمہارے بغیر۔ یہ کہہ کر وہ پھر سے میرے گلے لگ چکا تھا۔ اس بار میں اسے پیچھے نہیں کر پائی۔ وہ میرے ساتھ لگ کر رونے لگا۔ کہنے لگا پلیز تم اس فرحان کے ساتھ کہیں نہ جایا کرو، اسے میرے لیے چھوڑ دو، میں تمہارا بہت خیال رکھوں گا۔ تم اس کے ساتھ جاتی ہو تو میرا سانس رک جاتا ہے۔ مجھے بہت رونا آتا ہے، مجھے بہت غصہ بھی آتا ہے، مجھے بہت برا لگتا ہے۔ وہ شاید اپنے جذبات سمجھا نہیں پا رہا تھا، لیکن میرے ساتھ لگا کسی چھوٹے بچے کی طرح روئے جا رہا تھا۔ میں نے بڑی مشکل سے اس کو پیچھے کیا، اس کے آنسو صاف کیے، پھر اس کا بازو پکڑ کر اسے صوفے پہ بٹھا دیا۔ میں نے کہا دیکھو میری بات سنو، مجھے پریشان مت کرو، فرحان مجھ سے محبت کرتا ہے، مجھ سے شادی کرنا چاہتا ہے، اور تم سے شادی میری مجبوری تھی۔ میں تمہیں سمجھا بھی دوں تو تمہیں سمجھ نہیں آئے گی کہ میں نے اس وقت تم سے نکاح کیوں کیا تھا۔ تم مجھے ویسے ہی اچھے لگتے ہو، کھیلتے ہو، دیکھو فٹ بال کھیلتے ہو، چاکلیٹ کھاتے ہو۔ میں اس سے بڑھ کر تمہارے ساتھ کوئی بھی تعلق قائم نہیں کر سکتی، اور نہ ہی ساری زندگی تمہارے ساتھ رہ سکتی ہوں۔ میں تو یہ دعا کرتی ہوں کہ تمہاری یادداشت واپس آ جائے، اب تم واپس اپنے گھر چلے جاؤ۔ وہ کہنے لگا مجھے کہیں نہیں جانا، مجھے تمہارے پاس رہنا ہے۔ مجھے کچھ یاد نہیں آ رہا، یاد آ بھی گیا تو کبھی بھی نہیں تمہیں چھوڑ کر جاؤں گا۔ تم یہاں رہتی ہو، وہ اپنے دل پر انگلی ٹھوکتے ہوئے بولا تھا۔ یہاں رہتی ہو، فرحان کے ساتھ جاتی ہو تو میرے یہاں کچھ ہوتا ہے۔ بار بار اپنے دل کے مقام پر اپنی شہادت کی انگلی رکھ کر کہہ رہا تھا، مجھے سمجھانے کی کوشش کر رہا تھا کہ مجھ سے محبت کرتا ہے۔ بچوں میں انا نہیں ہوتی، وہ اپنی بات بنا لفظوں سے بھی سمجھا دیتے ہیں، اور چیز نہ ملنے پر رونے لگ جاتے ہیں، منتیں سماجتیں شروع کر دیتے ہیں، لیکن اپنی چیز سے دستبردار نہیں ہونا چاہتے۔ ان میں یہ بات نہیں ہوتی کہ سامنے والی لڑکی نے انکار کر دیا تو اسے انا کا مسئلہ بنا کر اسے چھوڑ دیا جائے، بلکہ وہ اپنی مطلوبہ چیز کو حاصل کرنے کے لیے ہر ممکن کوشش کرتے ہیں، چاہے پھر انہیں رونا پڑے، چاہے منتیں کرنی پڑیں، ہاتھ جوڑنے پڑیں۔ یہ وہ سب کر رہا تھا، میرے سامنے ہاتھ جوڑے میری منتیں کر رہا تھا، لیکن میں چپ تھی۔ اپنی پٹیوں سے بندھے ہاتھ اس نے میرے سامنے جوڑے تھے۔ میں نے کہا تم سمجھتے کیوں نہیں؟ بار بار اس کے آنسو صاف کرتے ہوئے اسے سمجھانے کی کوشش کر رہی تھی۔ میں نے کہا میں نہیں کر سکتی تم سے شادی، تمہارا کوئی کیریئر نہیں ہے، میں اس انتظار میں وقت نہیں گزار سکتی کہ کب تمہاری یادداشت واپس آئے گی، یہ بھی نہیں جانتی کہ تم کون ہو۔ وہ کہنے لگا مجھے یاد آ جائے گا، میں تمہارا خرچہ بھی پورا کر دوں گا، کچھ بھی کر لوں گا، کوئی بھی محنت کر لوں گا، تمہاری خاطر کچھ بھی کر سکتا ہوں۔ میں نے کہا کہنے کی باتیں ہوتی ہیں، کچھ نہیں کر سکتے تم، یادداشت کو بھی واپس نہیں لا سکتے۔ پھر وہ چپ ہو گیا۔ کہنے لگا بس 8 دن کا ٹائم دے دو۔ میں نے کہا 8 دن میں کیا کر لو گے؟ دنیا فتح کر لو گے کیا؟ چلو دے دیا تمہیں 8 دن کا وقت، لیکن اس کے بعد تم مجھے پریشان نہیں کرو گے۔ 8 دن میں دیکھ لیتی ہوں تم کس قابل بن سکتے ہو۔ میں جانتی تھی کہ ایسا کچھ بھی نہیں ہونے والا، کوئی معجزہ تو نہیں ہو جائے گا نا۔ میں نے کہا تھا جا کر منہ دھو کر آؤ، پھر مل کر کھانا کھاتے ہیں۔ دیکھو ہم اچھے دوست ہیں، اور میں دوست بن کر ہی رہنا چاہتی ہوں، اس سے زیادہ اور کچھ نہیں۔ کہنے لگا میرے اختیار میں نہیں ہے،
بڑی مشکل سے میں نے اسے چپ کروایا تھا۔ میں نے اس کو چمچ سے چاول کھلائے۔ کھانا کھانے کے بعد وہ غصے سے اپنے کمرے میں چلا گیا۔ اگلے روز اسے میں کلینک میں جانے کے لیے اٹھی، تیار ہوئی تو وہ ناشتہ بنانے کے لیے کچن میں آئی تو باہر کا دروازہ کھلا تھا، پتہ نہیں کہاں گیا تھا۔ میں اس کا کمرہ بھی کھول کے دیکھا، وہ کمرے میں بھی نہیں تھا۔ پتہ نہیں اب یہ مجھے کیوں پریشان کر رہا ہے۔ بہرحال میں ناشتہ کرنے کے بعد کلینک چلی گئی، لیکن ذہن میں وہی سوال تھا کہ پتہ نہیں کہاں گیا ہوگا۔ جب میں کلینک سے شام کو واپس آئی تب بھی وہ گھر پر نہیں تھا۔ رات کو 10 بجے آیا تھا، کپڑے مٹی سے اٹے ہوئے تھے۔ جیسے ہی گھر میں آیا میں نے کہا، کہاں گئے تھے تم؟ مجھ سے نظریں چرائیں اور اپنے کمرے میں چلا گیا۔ میں نے کہا، میں تم سے کچھ پوچھ رہی ہوں، کہاں گئے تھے؟ پھر اس نے اپنی جیب سے ہاتھ نکالا اور 50 اور 100 کے چند نوٹ میرے ہاتھ میں رکھ دیے۔ میں اس کی شکل دیکھ رہی تھی۔ میں نے کہا، یہ کہاں سے لائے ہو؟ اور تمہارے کپڑوں کو کیا ہوا ہے؟ سارے کپڑے مٹی سے بھرے ہوئے ہیں۔ وہ کہنے لگا، کچھ نہیں، مجھے بھوک لگ رہی ہے۔ میں نے نوٹوں کی طرف دیکھا تو نوٹوں پر سرخ خون لگا ہوا تھا۔ میرا دل بہت زور سے دھڑکا تھا۔ میں نے اس کے دونوں ہاتھ پکڑ کر سیدھے کیے تو جلے ہوئے ہاتھوں پر زخم ہو رہے تھے، خون رس رہا تھا۔ یہ دیکھ کر میری جان نکل گئی تھی۔ میں نے کہا، یہ تمہارے زخم کیسے چھل گئے ہیں؟ خون کیوں نکل رہا ہے؟ وہ کہنے لگا، اینٹیں اٹھائی تھی، پتھر اٹھائے تھے، پیسے کمانا چاہتا ہوں۔ میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ وہ صبح سے رات تک مزدوری کر کے آیا ہے۔ اس کی محبت کے آگے میں ہارنے لگی تھی۔ اس کا ہاتھ میں نے ہونٹوں سے لگایا تھا، پھر اس کے زخموں پر دوا لگائی۔ میں نے کہا، تم کہیں نہیں جاؤ گے؟ کہنے لگا، نہیں، میں جاؤں گا، میں روز جاؤں گا، پیسے کماؤں گا۔ میں تمہیں فرحان کے ساتھ برداشت نہیں کر سکتا۔ مجھ سے جو ہوگا میں کروں گا۔ میں نے اسے کوئی جواب نہیں دیا۔ اپنے زخمی ہاتھوں کے باوجود اس نے اپنے کپڑے خود تبدیل کیے تھے۔ مجھے آواز نہیں دی تھی۔ کھانا بھی چمچ سے کھانے لگا۔ کہنے لگا، اپنا کام خود کروں گا۔ پتہ نہیں کیوں ایسا کر رہا تھا۔ جانتی تھی کہ اس کے جذبوں میں کوئی کھوٹ نہیں ہے، لیکن پھر بھی جس معاشرے میں میں رہتی تھی، ایسے شخص کے ساتھ شادی کر کے تماشا تو نہیں بن سکتی تھی۔ سب لوگ باتیں بناتے کہ قابل ڈاکٹر ہوتے ہوئے میں نے ایک اب نارمل شخص کے ساتھ شادی کر لی، جسے اپنے ماضی تک کا یاد نہیں۔ مجھے نہ تو اس کی محبت پر شک تھا اور نہ ہی انکار، لیکن میں حقیقت سے منہ موڑ نہیں سکتی تھی۔ فرحان کے والدین حیات نہیں تھے۔ ایک چچا تھے جنہوں نے اسے پڑھا لکھا کر ڈاکٹر بنایا تھا۔ اس وقت وہ مر ہی آ چکا تھا اور میرے والدین ہی سب کچھ میرے لیے سب کچھ تھے، لیکن میری نظریں اس نوجوان پر تھی۔ مجھے تعصب سے دیکھ رہا تھا، بار بار اپنے آنسو صاف کر رہا تھا۔ ان دونوں 8 دنوں میں اس نے واقعی مزدوری کی تھی۔ اپنے زخموں کی پرواہ نہیں کی تھی۔ تھکا ہوا تھا، میرے لیے جو کر سکتا تھا کر رہا تھا، لیکن میں اس کے لیے کچھ نہیں کر سکتی تھی۔ رشتہ ہونے کے بعد میری والدہ نے کہا کہ اس لڑکے سے اپنی جان چھڑواؤ۔ میں نے کہا، بس ڈائیورس پیپر تو تیار ہو گئے ہیں، اس سے سائن کروا لوں گی۔ میری بات شاید وہ سن چکا تھا، کیونکہ وہیں بیٹھا تھا۔ پھر اٹھ کر باہر چلا گیا۔ شام کا وقت تھا، مجھے لگا تھوڑی دیر میں آ جائے گا، لیکن رات کا 1 بج گیا تھا، وہ واپس نہیں آیا تھا۔ میرے والدین سو چکے تھے، لیکن مجھے اس کا انتظار تھا۔ اتنی دیر تو وہ کبھی بھی باہر نہیں رہتا تھا۔ میں اپنی گرم شال لیے باہر نکل گئی۔ بالکل سناٹا مچا ہوا تھا۔ میں نے ادھر ادھر دیکھا جہاں میرا کاٹیج تھا۔ سڑک کے دوسری جانب کھائی تھی، بڑے بڑے پتھر سائڈ پہ رکھے ہوئے تھے۔ میں انہیں پتھر پر بیٹھا رو رہا تھا، پاؤں کھائی کی طرف لٹکائے ہوئے تھے۔ میں فوراً سے اس کے پاس گئی۔ میں نے کہا، تم یہاں کیا کر رہے ہو؟ کہنے لگا، مجھے ٹھنڈ نہیں لگ رہی، مجھے آگ لگ رہی ہے۔ اگر میں ڈرپوک نہیں ہوتا تو اس پتھر سے نیچے کود جاتا، اور مجھے ڈر لگتا ہے مجھے بہت چوٹیں آئیں گی۔ میں نے کہا، تم کیوں اس طرح کر رہے ہو؟ وہ کہنے لگا، میں تمہیں قبول کر چکا ہوں، تمہیں چھوڑنے والے کسی پرچے پر انگوٹھا نہیں لگاؤں گا۔ میں مر جاؤں گا، اس لیے سوچا مر جاتا ہوں تاکہ انگوٹھا نہ لگانا پڑے۔ مجھے اپنا آپ اس کے سامنے بے بس سا لگ رہا تھا۔ میں کبھی کوئی ایسی بات نہ کروں جب تمہیں اپنا ماضی یاد آ جائے گا تو پھر تم بھول جاؤ گے۔ تمہاری اپنی کوئی لائف ہوگی
زندگی ہوگی، تم اس میں مگن ہو جاؤ گے۔ کہنے لگا تم نہیں جانتی کہ تم یہاں رہتی ہو۔ پھر سے اپنے دل کی جانب تھپ تھپا کر کہنے لگا تم یہاں رہتی ہو اور کبھی بھی یہاں سے نہیں نکل سکتی۔ میں نے اسے بازو سے پکڑا اور اسے گھر کے اندر لے آئی، پھر اس کے کمرے میں لا کر کہا کہ تم آرام کرو اور خدا کے لیے اب کہیں بھی مت جانا۔ وہ کہنے لگا تم مجھے چھوڑو گی تو نہیں؟ مجھ سے اس پیپر پر انگوٹھا تو نہیں لگواؤ گی؟ تمہاری محبت کے سامنے میں ہار چکی ہوں، نہیں چھوڑوں گی تمہیں۔ یہ کہہ کر میں نے اپنے کمرے میں آ گئی، لیکن اپنا سر پکڑ کر بیٹھ گئی تھی۔ فرحان سے کیا کہتی، وہ تو میری بات نہ سنتا اور مجھے برا بھلا کہتا ہے، بہت برا بھلا سمجھتا۔ جب میں صبح اٹھی تو میری والدہ کہنے لگی کہ کب لاؤ گی تم طلاق کے پیپر، اس سے انگوٹھا لگواؤ تاکہ تمہارا مسئلہ حل ہو جائے۔ فرحان تو جلد از جلد نکاح مانگ رہا ہے، تم نے اسے یہ بھی نہیں بتایا کہ تم نے اس لڑکے سے مجبوری میں نکاح کیا تھا۔ میں نے کہا کہ میں فرحان سے خود بات کر لوں گی۔ جب میں ہاسپٹل میں گئی تو وہ بہت خوش تھا، سب کو مٹھائی بانٹ رہا تھا اور بتا رہا تھا کہ میرا رشتہ طے ہو چکا ہے۔ یہ دیکھ کر میں بالکل چپ سی ہو گئی تھی کہ کیسے انکار کروں، کیا سوچے گا وہ میرے بارے میں۔ فرحان مٹھائی لے کر میرے پاس بھی آیا، لیکن کھلا کر کہنے لگا منسا میں آج بہت خوش ہوں، میری خوشی کا اندازہ نہیں لگا سکتی۔ میں چپ سی ہو گئی تھی۔ کہنے لگا آج آف ہونے کے بعد ہم دونوں لانگ ڈرائیو پر جائیں گے۔ میں نے سوچا کہ اسی طرح فرحان سے ساری بات کر لوں گی۔ جیسے ڈیوٹی ختم ہوئی وہ مجھے اپنے ساتھ لے کے لانگ ڈرائیو پر لے گیا۔ اس دوران میں نے یہاں آہستہ آہستہ سے اس سے ساری حقیقت سے آگاہ کر دیا۔ جب اسے یہ پتہ چلا کہ میں نے مجبوراً اس سے نکاح کیا تو اس نے مجھے بڑی حیرت سے دیکھا تھا، کافی غصے میں بھی لگ رہا تھا۔ کہنے لگا مجھے فون پر تم نے کیوں نہیں بتایا؟ تو میں نے کہا تم کیا کر لیتے، میں جانتی تھی کہ اتنے لاکھوں کی رقم تم بھی نہیں دے سکتے تھے، اس لیے میں کیا بتاتی، اور اگر تم اس وقت ہوتے تو تم سے نکاح کر لیتی۔ بہرحال وہ کہنے لگا کہ جلدی سے اس ڈرامے کو ختم کرو۔ پھر میں نے جھجکتے ہوئے کہا، میں نے کہا فرحان وہ مجھ سے محبت کرتا ہے۔ یہ سن کر اس نے گاڑی کو بریک لگائی تھی۔ وہ کہنے لگا کیا مطلب ہے اس بات کا کہ تم سے محبت کرتا ہے؟ میں نے کہا وہ مجھے چھوڑنا نہیں چاہتا۔ میری بات سن کر وہ کہنے لگا کیا مطلب ہے تمہارا تمہیں چھوڑنا نہیں چاہتا؟ کیوں نہیں چھوڑنا چاہتا؟ کیا وہ اسے 2 تھپڑ میں لگاؤں گا تو وہ آرام سے طلاق کے پیپر سائن کر دے گا؟ میں نے کہا بات یہ ہے کہ میں بھی شاید نہیں چاہتی کہ سن کر وہ مجھے حیرت سے دیکھنے لگا۔ کہنے لگا تم ایک پاگل کے ساتھ زندگی گزارنا چاہتی ہو جو تمہاری ضروریات تک پوری نہیں کر سکتا۔ منسا کیا پاگل ہو گئی ہو؟ ایک پاگل کی خاطر تم اپنا کیریئر اپنی لائف کو برباد کر رہی ہو۔ میں تمہیں انگلینڈ لے کر جا رہا ہوں، وہاں ہم دونوں مل کر محنت کریں گے اور بہت اچھی زندگی گزاریں گے۔ تمہارے سامنے ایک برائٹ فیوچر ہے، اسے چھوڑ کر تم اس پاگل کے ساتھ رہنا چاہتی ہو جسے تمہیں خود پالنا پڑے گا۔ میں نے کہا میں سمجھ نہیں پا رہی مجھے کیا کرنا چاہیے، لیکن اس کی باتیں اپنے دل پر محسوس ہوتی ہیں، میں شاید اسے روتا ہوا نہیں دیکھ سکتی۔ فرحان کہنے لگا تم شروع سے ہی ایسا دل رکھتی ہو، یہی ہے تو تمہیں اس سے محبت نہیں ہے، ہمدردی ہے۔ میں نے کہا میں نہیں جانتی مجھے اس سے کیا ہے، لیکن میں اسے چھوڑ نہیں سکتی۔ اس نے حیرت سے مجھے دیکھا تھا اور کہنے لگا اور مجھے چھوڑ سکتی ہو؟ میں نے کہا شاید ہاں میں تمہیں چھوڑ سکتی ہوں، تمہارے لیے میں نے اتنے سالوں میں وہ سب کچھ محسوس نہیں کیا جو ان مہینوں میں اس کے ساتھ رہ کر محسوس کیا ہے۔ میری بات سن کر کہنے لگا مجھے تمہاری عقل پر افسوس ہو رہا ہے، اس سے زیادہ تو تمہیں کچھ نہیں کہہ سکتا۔ دیکھو نا، میں نے تم سے محبت کی ہے اور نہ ہی تم نے مجھ سے۔ ہمیں ایک دوسرے کو پسند کرتے تھے، لیکن ہمارے سامنے ایک برائٹ فیوچر ہے۔ اب میں یہ نہیں کہہ سکتا کہ تم مجھے چھوڑ دو گی تو میں مر جاؤں گا، کیونکہ ایسا نہیں ہوتا۔ یہ بھی نہیں کہ تمہیں چھوڑ کر میں کسی اور سے شادی نہیں کروں گا۔ میں ایک حقیقت پسند انسان ہوں اور حقیقت میں رہنا پسند کرتا ہوں۔ بار بار تمہاری منت سماجت بھی نہیں کروں گا، کیونکہ میں جانتا ہوں کہ آج تک تو کل میری لائف ایک بہترین مقام پر پہنچنے والی ہے۔ مجھے تم سے اچھی لڑکی بھی مل جائے گی۔ میں نے تم سے وعدہ کیا تھا اس لیے واپس آیا تھا۔ تم اچھی طرح سوچ کر فیصلہ کر لو کہ تمہیں کیا کرنا چاہیے۔ اپنی زندگی کی خاطر اس شخص کو نہ چنو جس کا بھروسہ ہی نہ ہو۔
وہ پاگل شخص تمہیں کبھی بھی خوش نہیں رکھ سکتا، لیکن پتہ نہیں کیوں تم نے دل کی سن لی۔ فرحان واپس جا چکا تھا۔ میرے والدین بھی میرا فیصلہ سن کے مجھے برا بھلا کہنے لگے۔ وہ واپس چلے گئے تھے، لیکن وہ نوجوان بہت خوش تھا کیونکہ میں نے اس کی بات مان لی تھی۔ کہنے لگا میں مزدوری کروں گا، پتھر اٹھاؤں گا، سب کچھ کروں گا، تمہیں بس چھوڑ نہیں سکتا تھا۔ میں اس کی محبت کے آگے ہارتی چلی گئی۔ اپنے والدین کے جانے کے بعد اس رات میں اپنے کمرے کے بجائے اس کے کمرے میں تھی، اور وہ یوں تھا کہ جیسے ساری دنیا مسخر کر چکا ہو۔ وہ اتنا خوش تھا، پہلی بار جب اس نے میرے ہاتھ پکڑ کر اپنے ہونٹوں پر لگایا تو ایک لہر سی تھی جو میرے پورے وجود میں گزری تھی، لیکن پھر پتہ ہی نہیں چلا اس نے لفظوں سے اپنی محبت کا اظہار نہیں کیا تھا، لیکن اس کا ہر عمل مجھے یہ بتاتا چلا گیا کہ وہ میری کتنی شدت سے مجھے چاہتا ہے۔ صبح جب میری آنکھ کھلی تو وہ کمرے میں نہیں تھا۔ میں فوراً سے اٹھ کے کمرے سے باہر آئی تو ناشتہ بنا رہا تھا۔ وہ بہت خوش تھا، پہلی صبح اس نے اپنے ہاتھوں سے مجھے ناشتہ کروایا تھا۔ میں نے چند دن کی ہاسپٹل سے چھٹی لے لی تھی اور وہ چند دن اسی کے ساتھ گزارے تھے۔ میں نے کہا کہ تمہیں مزدوری کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ کہنے لگا کیوں ضرورت نہیں ہے، میں گھر پہ تھوڑی بیٹھ سکتا ہوں، یہ تو بری بات ہے نا کہ بیوی جا کے کمائے اور میں گھر بیٹھوں۔ میں نے کہا پھر بھی تم مزدوری نہیں کرو گے۔ میں چند روز بعد کلینک جوائن کر چکی تھی۔ ایک بار کلینک سے واپس آئی تو میں حیران رہ گئی۔ وہ میرا لیپ ٹاپ پکڑے لیپ ٹاپ پر کچھ کر رہا تھا۔ میں اس کے برابر میں جا کر بیٹھ گئی۔ میں نے کہا یہ کیا کر رہے ہو؟ کہنے لگا میں نے تو ایسے ہی بولا تھا، پر مجھے لگتا ہے جیسے مجھے یہ سب آتا ہے۔ بڑی تیزی سے اس کی انگلیاں لیپ ٹاپ پہ چل رہی تھیں۔ میں دیکھ رہی تھی اور حیران بھی ہو رہی تھی کیونکہ وہ گرافک ڈیزائننگ کر رہا تھا۔ جس لیول کی وہ کر رہا تھا وہ کوئی کم عقل شخص نہیں کر سکتا تھا۔ میں نے اسے روکا نہیں، اس کی نظریں لیپ ٹاپ کی اسکرین پر تھیں اور تیزی سے انگلیاں چل رہی تھیں۔ میں کبھی اسے دیکھ رہی تھی تو کبھی لیپ ٹاپ کو۔ یہ کیفیت صرف چند گھنٹوں اس پر سوار رہی، پھر اس نے بند کر دیا۔ میں نے کہا کچھ یاد آیا؟ تو کہنے لگا نہیں، بس اتنا یاد آیا کہ میں کسی آفس میں بیٹھا ہوں۔ پھر اس نے اپنا سر پکڑنا شروع کر دیا۔ کہنے لگا میرے سر میں درد ہو رہا ہے۔ میں نے کہا تم کچھ مت سوچو، لیکن اب کبھی کبھی ایسا ہونے لگ رہا تھا باتوں باتوں میں وہ کوئی ایسا واقعہ سنا دیتا جس کا تعلق اس کے ماضی سے ہوتا تھا۔ ایک بار میں نے پالک گوشت بنایا تو کہنے لگا میری امی بہت مزے کا بناتی ہیں، ان کے ہاتھ میں بہت ذائقہ ہے۔ میں نے کہا تمہاری امی کون ہے؟ تو کہنے لگا رضیہ بیگم۔ میری امی کا نام رضیہ ہے۔ میں نے حیرت سے اسے دیکھا۔ تمہیں سب کچھ یاد آ گیا ہے؟ پھر وہ میری شکل دیکھنے لگا۔ کہنے لگا پتہ نہیں، ایسے مجھے لگ رہا ہے جیسے میری امی کا نام رضیہ ہے، اور وہ ہلکی گندمی رنگت کی ہیں اور موٹی ہیں۔ وہ ساڑی پہنتی ہیں، ایسا لگ رہا ہے جیسے اس کی آنکھوں کے سامنے اس کی ماں آ کر کھڑی ہو چکی ہے۔ وہ ایک ایک نقش بتا رہا تھا۔ میں نے کہا تمہیں اپنا نام پتہ ہے؟ تو کہنے لگا میرا نام پتہ نہیں، میرا نام کیا ہے۔ میں بہت خوش تھی کہ آہستہ آہستہ اس کی یادداشت واپس آ رہی ہے۔ کبھی اپنے والد کا کوئی قصہ سناتا تھا۔ باتوں باتوں میں مجھے یہ اندازہ ہو چکا تھا کہ اس کا تعلق اسلام آباد سے ہے، کیونکہ وہ جن جگہوں کے نام مجھے بتاتا تھا وہ سب اسلام آباد میں تھیں۔ ایک بار میری ایک کلیگ کی شادی تھی، میں اس کے لیے پینٹ کوٹ خرید کر لائی تھی۔ میں نے ساڑی پہنی تھی۔ مجھے دیکھ کر کہنے لگا تم بہت خوبصورت لگ رہی ہو۔ اب تو مجھے اس کی تعریف اچھی لگتی تھی۔ کبھی موڈ میں ہوتا تو مجھے اپنے ساتھ لگا کے میرا سر اپنے کندھے پہ رکھ لیتا تھا، مجھ سے باتیں کرتا تھا، پیار کرتا تھا، اور میں بھی اس سے پیار کرنے لگی تھی، اسے چاہنے لگی تھی۔ اس کی خاطر میں نے اپنے ماں باپ تک کو ناراض کیا تھا، جو چاہتے تھے کہ میں فرحان سے شادی کر لوں۔ جسے میں اپنی دوست کی شادی پر لے کے گئی، وہاں ایک لڑکا اس نوجوان کو میرے ساتھ دیکھ کر حیران رہ گیا، بڑی عجیب نظروں سے دیکھ رہا تھا۔ پھر اس نوجوان کے پاس آ گیا، کہنے لگا فائق تم یہاں؟ تمہارے گھر والے تمہیں ڈھونڈ ڈھونڈ کر پاگل ہو گئے ہیں۔ وہ اس لڑکے کو اجنبی نظر سے دیکھ رہا تھا اور وہ بھی حیران تھا۔ میں فوراً سے نوجوان کے پاس آ گئی۔ میں نے کہا آپ اسے جانتے ہیں؟
کہنے لگا یہ میرا دوست ہے، میں جب یہاں شادی پہ آ رہا تھا اس کے گھر والے اسے ڈھونڈ ڈھونڈ کر پاگل ہو چکے تھے، کسی کو نہیں پتا کہ یہ کہاں ہے، سب اسے ڈھونڈ رہے ہیں۔ کہنے لگا اس کو شرم نہیں آتی، یہ سب یہاں پر بنا بیٹھا ہے۔ میں نے کہا کہ ان کی یادداشت چلی گئی تھی، انہیں کچھ بھی یاد نہیں، ان کا ٹیکسی کا ایکسیڈنٹ ہو گیا۔ کہنے لگا ٹیکسی؟ کیا مطلب؟ اس کے پاس اپنی گاڑی ہے تو یہ ٹیکسی میں کیوں بیٹھا تھا؟ میں نے کہا یہ سب میں نہیں جانتی، میں اس کی ڈاکٹر تھی، یہ اپنی ساری یادداشت بھول چکا تھا۔ وہ کہنے لگا کہ آپ اس کے ساتھ کیا کر رہی ہیں؟ میں نے کہا کہ میں بیوی ہوں اس کی۔ یہ سن کر اس نوجوان کے چہرے کی رنگت اڑی تھی۔ وہ کہنے لگا یہ کیسے ہو سکتا ہے، یہ تو پہلے سے ہی